نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم نے 3 خواب ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلا خواب، ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ انہوں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے، یعنی اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا خواب میں یہ دیکھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر اس کے مطابق تعبیر ہوتی ہے۔ جب میں نے اس خاتون کے حالات پوچھے تو ماشاءاللہ ان کی زندگی میں تقویٰ تھا، پاکیزگی تھی، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی اللہ کو خواب میں دیکھے تو یہ اللہ کے قرب کی علامت ہوتی ہے، اللہ کے رضا کی علامت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ آدمی اللہ کے رضا والے کام کر رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اسے نصیب ہوگی۔ تو لہٰذا دیکھنے والے پہ اس کا انحصار ہے۔ اور اگر کوئی گناہ گار آدمی اللہ کا نافرمان دیکھے تو پھر یہ دیکھنا اس کے لیے گویا خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، ایک اس کے لیے گویا الٹ تعبیر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا خواب بھی پوچھا گیا، وہ بھی ایک خاتون نے دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں مختلف درباروں پہ جاتی ہے، جن میں مطلب مرد بزرگ بھی ہیں، ان کے درباروں پہ جاتی ہیں، اور ایک خاتون کے دربار پہ جاتی ہیں، وہ بھی کوئی اللہ کی نیک بندی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر درباروں پہ گئی اور پھر اس خاتون سے جس کا دربار تھا اس سے ملاقات بھی ہوئی۔ تو انہوں نے مجھ سے خواب کی یہ تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عورت کا، چونکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ خواب دیکھنے والے سے سارے حالات لے کر، ڈیٹیل لے کر پھر تعبیر نکلتی ہے، اصول ضوابط ایک الگ چیز ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب ساری ڈیٹیل لی تو اس کے بعد مجھے پتہ بھی تھا کہ اس کے حالات وغیرہ یعنی علم میں آئے، تو اس کی تعبیر یہ نکلی کہ فتنوں کا خطرہ ہے، یعنی شیطان فتنے میں ڈال سکتا ہے اس خاتون کو۔ تو میں نے پھر سورہ کہف کی انہیں تعلیم دی کہ سورہ کہف جمعہ والے دن پڑھا کرے، مکمل سورہ کہف۔ سورہ کہف پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو دجالی فتنے اور جتنے شیطانی فتنے ہیں ان سے بچت ہو جاتی ہے، انسان بچ جاتا ہے۔ اور حدیث میں اس کی تعلیم ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو شروع کی آیات ہیں سورہ کہف کی وہ اگر پڑھی جائیں روزانہ تو اس سے بھی انشاءاللہ فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اب یہ تعبیر میں نے مطلب یہ تعبیر اس لیے نکلی کہ دیکھیں عورت کا باہر نکلنا بغیر ضرورت کے یہ شرعاً اچھا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المرأۃ عورۃ مستورہ اذا خرجت استشرف الشیطان، کہ عورت جو ہے یہ چھپا ہوا ایک ستر ہے، چھپا ہوا پردے کی چیز ہے۔ جب یہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، جھانکتا ہے کہ میں اس کو کیسے فتنے میں مبتلا کروں، لوگوں کو اس کے ذریعے کیسے فتنے میں مبتلا کروں۔ تو اب ظاہر ہے کہ درباروں پہ جانا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے، کوئی لازمی امر نہیں ہے، تو وہاں جانا یہ اشارہ ہے کہ شیطانی فتنوں کا خطرہ ہے، فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ تو لہذا اس کے بچاؤ کے لیے جمعہ والے دن، جمعہ سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ ایک تیسرا خواب ہے، ایک صاحب ہے، انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے اذان دی ہے، یعنی خواب میں اذان دی، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ ویسے تو خواب میں ٹائمنگ کو بھی دیکھا جاتا ہے، بعض دفعہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ صبح نماز کے بعد سوئے تو ہم نے خواب دیکھا، فلاں خواب دیکھا، اس طرح کا خواب دیکھا، تو صبح کی نماز کے بعد کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور بلکہ اس وقت جو بھی خواب ہوتے اکثر لوگوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تو بہرحال اس صاحب نے خواب پوچھا کہ جی میں نے اذان دیا، خواب میں اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو یہاں بھی دیکھا جائے گا خواب دیکھنے والے کو۔ یہاں پر میں ایک قصہ سنا دوں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ تو ان کے پاس ایک آدمی آیا
کہنے لگا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے اذان دی ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چوری کے جرم میں تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں نے اذان دی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ اللہ تجھے حج نصیب کرے گا۔ اب جو ساتھ اسٹوڈنٹس شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، باقی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ لگے حضرت دونوں آدمی نے سیم خواب دیکھا، ایک کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حج نصیب ہوگا، آپ نے تعبیر کیسے نکالی؟ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ جو تعبیر دیتے تھے وہ بالکل اسی طرح ہوتی تھی، اتنے ماہر تھے تعبیر میں، امام المعبرین کے نام سے مشہور تھے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھنے والوں کے حالات کو دیکھ کر تعبیر نکالی۔ جس کو میں نے چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کی تعبیر دی تو چونکہ اس کے حالات اچھے نہیں تھے، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، تو لہٰذا چونکہ اذان آیا ہے اور اذان سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جا رہے تھے تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ تو اس سے تعبیر نکالی، یعنی اس آیت کو دیکھ کر یہ تعبیر نکالی جا سکتی ہے۔ جو ماہر ہوتا ہے وہ آیات کو دیکھ کر تعبیر نکالتا ہے۔ تو چونکہ اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو وہاں اذان سے مراد یہ وہ اطلاع اعلان تھا چوری والا، اور پھر ایسے ہی ہوا، کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا اسی آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اور جو دوسرے آدمی جس کو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ تجھے حج نصیب ہوگا، تو شاگردوں کو بتایا میں نے اس آیت سے تعبیر نکالی، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ تو چونکہ وہ نیک آدمی تھا، متقی تھا، تو اس نے گویا اذان دی، تو وہ جو اذان کا لفظ ہے مطلب کہ اسے حج نصیب ہوگا۔ تو لہذا اس آدمی نے پوچھا تو اس کے بظاہر حالات اچھے تھے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں حج مبارک کرے گا، حج انہیں نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اچھے خواب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔